السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے، عید میلاد النبی کے موقع پر جشن منانا، محفلیں منعقد کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ سراسر بدعت ہے اور دین کے اندر نئے کام کو ایجاد کرنا ہے۔ جو یہ نہ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ تو کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا نہیں کیا اور خلفائے راشدین نے ایسا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے قرون اولیٰ میں تابعین رحمہ اللہ نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ وہ سب کے سب زیادہ جاننے والے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرنے والے اور اتباع شریعت میں پیش تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی وہ دین نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، ان کو مضبوطی سے اور سختی سے تھامے رہو، دین اور دین میں نئے ایجاد کردہ کاموں سے بچو، کیونکہ دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسوں میں بدعات ایجاد کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے پر سخت وعید بتائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ بدعت کا ایجاد کرنا اس دعوے کے مترادف ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل نہیں کیا ہے۔ اس قسم کی محفلیں ایجاد کرنا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل نہیں کیا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قابل عمل چیزیں بتائیں۔ اب بعد میں آنے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ایسی نئی بدعات شروع کی جن کی اللہ تعالیٰ نے قطعاً اجازت نہیں دی۔ ان کا خیال ہے کہ یہ عمل ان کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنا دے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلا شبہ بدعات پر عمل کرنے میں امت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس طرز عمل سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا حرف آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دین کو مکمل اور نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین مکمل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ہر بات امت تک پہنچا دی ہے اور جنت کی طرف لے جانے اور دوزخ کی آگ سے بچانے کا کوئی راستہ امت سے اوجھل نہیں کیا۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پر واجب قرار دیا تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر اس بھلائی سے آگاہ کریں جو اپنے علم امت کے لیے بہتر جانتے ہوں، اور ہر اس چیز سے ڈرائیں جسے اس کے لیے شر جانتے ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگر میلاد منانا دین کا حصہ ہوتا
تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر ضرور دیتے۔ اگر محفل میلاد منعقد کرنا دین کا حصہ ہوتا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا تو یقیناً اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بیان کرتے یا اپنی زندگی میں محفل منعقد کرتے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا اہتمام کرتے۔ جب ان میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ محفل میلاد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ بدعات میں سے ہے۔ اس مفہوم کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعۃ ضلالہ۔ در حقیقت بہترین حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام دین میں ایجاد کردہ بدعات ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے میلاد نبوی نہیں منایا تھا۔ اگر اس شب میں محفلیں منعقد کرنا شرعاً جائز ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول یا فعل سے ضرور امت کے لیے بیان فرماتے، اور اس قسم کی کوئی چیز اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی تو ضرور معروف و مشہور ہوتی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایسی چیز بیان کر دی جس کی امت محتاج تھی، اور دین کے بارے میں انہوں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی بلکہ وہ ہر نیکی اور بھلائی کی طرف سبقت لے جانے والے تھے، یعنی سب سے پہلے کرنے والے تھے۔ اگر اس رات میں جشن منانا جائز ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے پہلے اس شب میں محفلیں منعقد کرتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں کے خیر خواہ تھے۔ آپ نے انتہائی محنت و مشقت سے پیغام الہی پہنچایا اور اللہ کی امانت کو ادا کیا۔ اگر اس شب کی تعظیم کرنا اور جشن منانا دین اسلام کا حصہ ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس سے غافل نہ رہتے اور نہ اس کو چھپاتے۔ اس لیے یہ تمام باتیں آپ کے سامنے واضح کر دی گئی ہیں۔ آپ عید میلاد النبی منانے سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بدعات سے بچا لے، آمین۔